اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آج جس مقصد کے لیے وہ رات کی تاریکی میں اپنی بہن کے کمرے میں آیا ہے وہ مقصد آج ضرور پورا کرے، اور ظاہری سی بات ہے وہ مقصد تھا اپنی سگی بہن کے گھر کا دروازہ پینٹ کرنا۔ زاہد جانتا تھا کہ اس کا یہ مقصد اس وقت تک نہیں پورا ہو سکتا جب تک اپنی سوئی بہن کے درمیان میں بیٹھ کے چھوٹو میاں سے الادین کا چراغ نہ رگڑے۔ یہی سوچتے ہوئے زاہد نے اپنی نیند میں مدہوش بہن کا جائزہ لیا۔ بلقیس کے اس سٹائل میں سونے سے اس کی دونوں ٹانگوں میں کافی گیپ آ گیا تھا۔ بلقیس کے سونے کے اس سٹائل کو دیکھ کر زاہد کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ آہستہ سے بستر پر چڑھ گیا۔ بیڈ پر جاتے ہی زاہد آہستہ سے درمیان والی خالی جگہ پر بیٹھا اور پھر اپنے دونوں بازوں کو بلقیس کے رائٹ اور لیفٹ رکھ کر آہستہ سے گہری نیند میں مدہوش اپنی بہن کے اوپر اس طرح نیچے ہوتا گیا کہ اس کا سارا وزن اپنی کوہنیوں پر آ گیا۔ زاہد کے اس طرح بلقیس کے بالکل اوپر لیٹنے سے زاہد کم ہو بلقیس کے منہ کے بالکل نزدیک آ گیا۔ زاہد کا منہ اس کے منہ کے اتنے نزدیک پہنچا ہوا تھا کہ زاہد کے منہ سے نکلتی ہوئی سانسیں بلقیس کے منہ کے ٹکرانے لگیں۔ سوئے ہونے کے باوجود بلقیس کو اپنے بھائی کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی تھیں، جن کو محسوس کرتے ہی بلقیس کو ایسا لگا کہ کوئی چیز اس کے اوپر موجود ہے، جس وجہ سے بلقیس ایک دم ہڑبڑا کر اپنی نیند سے جاگ گئی۔ جو ہی بلقیس اپنی نیند سے بیدار ہو کر رات کے اندھیرے میں اپنے اوپر اپنے بھائی کو پایا تو اس کا چہرہ خوف اور شرم کے مارے پسینے سے بھیگ گیا۔ زاہد بھائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بلقیس نے اپنے اوپر پڑے اپنے بھائی کو ہٹانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، میں آج وہی کرنے جا رہا ہوں جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ زاہد نے جب اپنی بہن کو نیند سے جاگتے دیکھا تو اس کے اوپر اپنے آپ کو روب ڈالتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ آپ اپنی بہن سے یہ کام کریں گے آج؟ بلقیس نے اپنے بھائی کے وزن کے تلے دبتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جی، سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی ہی پڑتی ہے، بلقیس زاہد نے اس کے گالوں پر کاٹتے ہوئے کہا۔ کچھ تو خدا کا خوف کرے، سگی بہن ہوں میں آپ کی۔ بھائی تو اپنی بہن کی حفاظت کرتے ہیں اور ایک آپ ہیں کہ خود ہی اپنی بہن سے یہ کام کرنے پر تلے ہیں۔ بلقیس نے اپنے بھائی کو غیرت دلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بہن ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، ویسے بھی چھوٹو میاں اور الادین کے چراغ کا صرف ایک رشتہ ہوتا ہے۔ آج رات ایک چیز تمہارے پاس ہے اور ایک چیز میرے پاس، تو کیوں نہ ان دونوں کو آج آپس میں ملوا دیں؟ زاہد نے بلقیس کو جواب میں گندے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی زاہد نے بلقیس کا ہاتھ پکڑا اور چھوٹو میاں پر رکھ دیا۔ بلقیس نے جیسے ہی محسوس کیا تو وہ شرم سے کانپ گئی۔ بلقیس کو اپنی ہتھیلی پر بہت زیادہ گرمائش محسوس ہوئی اور اس نے ایک دم سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آج کافی عرصے کے بعد بلقیس نے چھوٹو میاں پر ہاتھ رکھا تھا اور اس چھوٹو میاں کو ہاتھ رکھتے ہی بلقیس کو اس کی سختی اور تپش کا اندازہ ہو گیا۔ بھائی، آپ کو شرم آنی چاہیے اپنی بہن کے سامنے ایسی گندی زبان استعمال کرتے ہوئے اور یہ گندی حرکت کرتے ہوئے۔ بلقیس نے اپنے بھائی کے منہ سے گندے الفاظ کا ذکر سنتے اور اس کا ہاتھ چھوٹو میاں پر رکھنے پر غصے میں آتے ہوئے کہا۔ زاہد نے بلقیس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے تھوڑا اوپر ہو کر اپنا اوپر والا باس بھی اتار پھینکا۔ بلقیس آج اپنے سامنے اپنے ہی بھائی کا قدرتی حسن دیکھ کر شرما گئی اور اس نے مارے شرم کے فوراً اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ بس بہت ہو گیا شرم ورم کا یہ ناٹک، تم جانتی ہو کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے اور میں تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے تمہاری خدمت میں حاضر ہوں، اب اور مت تڑپاؤ مجھے۔ زاہد نے یہ کہتے ہوئے فرینڈ والا کام کرنا چاہا تو بلقیس نہیں مانی اور تکیے پر سے ادھر ادھر اپنا سر ہلا کر اپنے آپ کو بچاتی رہی۔ کوئی فائدہ نہیں بلقیس، یقین مانو تمہارے اس طرح نخروں سے مجھے اور جوش آتا ہے میری جان۔ زاہد نے اپنی بہن کی حرکت پر مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ جوش میں آ کر زاہد اس کے اوپر لیٹ گیا اور دوبارہ فرینڈ والا کام کرنے کی کوشش کرنے لگا۔
मगर बिल्किस अपने सर को इधर उधर करके जाहिद की कोशिश को नाकाम बनाने पर तुली हुई थी। फिर कुछ देर बाद जब बल्कि इसे अपना सर हिला हिला कर थक गई तो जाहिद बिलाखिर फ्रेंड वाला काम करने में कामयाब हो गया और एंजॉय करने लगा और फिर अपने हाथों को नीचे लेकर आया और छोटू मियाँ को अलादीन के चिराग पर रखकर आहिस्ता आहिस्ता अलादीन का चिराग रगड़ने लगा। आज तकरीबन 2 साल के अरसे के बाद कोई छोटू मियाँ अलादीन का चिराग रगड़ रहा था, जिसकी वजह से बिल्किस एंजॉय करने लगी। हर लड़की की तरह बिल्किस भी इस खेल में डूबती जा रही थी, मगर साथ ही साथ बिल्किस का दिमाग ये भी जानता था कि जो चप्पू इसके कुएं को पानी से भर रहा है वो चप्पू किसी और का नहीं बल्कि इसके अपने सगे भाई का है। ये सोच दिमाग में घूमते ही बल्कि इसने अपने भाई को ऊपर से हटाने की फिर कोशिश की, मगर अपने हट्टे कट्टे भाई के सामने इसकी एक न चली। जाहिद ने अपने हाथ से इसका नीचे वाला बांस नीचे करने की कोशिश की, मगर बिल्किस ने फौरन अपने हाथ से इसको मजबूती से पकड़ लिया। छोड़ो बिल्किस, आज मैं रुकने वाला नहीं। जाहिद ने जब बिल्किस को अपना बांस मजबूती से पकड़े हुए देखा तो बोला, नहीं भाई, रहम कर मुझ पर और इतना बड़ा गुनाह मत करो। बिल्किस ने अपने भाई से फरियाद की। जाहिद पर तो भूत सवार था, इसलिए इसके दिल पर आज किसी फरियाद का असर नहीं होने वाला था। इसलिए इसने बिल्किस की बात की परवाह न करते हुए दोबारा कोशिश की। जब जाहिद ने देखा कि बिल्किस छोड़ने पर तैयार नहीं तो आगे बढ़ा और अपना हाथ बुलंद पर रख दिए और इन पर फ्रेंड वाला काम करने लगा और साथ ही साथ वो छोटू मियाँ से अलादीन का चिराग रगड़ रहा था। नीलोफर या किसी और का दरवाजा पेंट किए हुए जाहिद को आज काफी दिन हो चुके थे। इस अरसे के दौरान अपनी बहन को देखकर और इसके साथ मस्तियां करके जाहिद इतना तैयार हो चुका था कि वो अपना कंट्रोल खो बैठा था। फिर इसकी ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई। अपने सगे भाई की ट्रेन इस तरह अपनी पटरी पर चलते हुए स्टेशन पर पहुंचने से बिल्किस शर्म से पानी पानी हो गई, मगर साथ ही इसने सुख का सांस भी लिया, क्योंकि न जाने क्यों बल्कि इसको ये शक हुआ था कि ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने के बाद शायद इसका भाई अब इसकी जान बख्शी कर दे। मगर ये बिल्किस की भूल थी, क्योंकि बिल्किस के साबिका शौहर की निस्बत इसका भाई इन मर्दों में से नहीं था जिनकी ट्रेन एक बार स्टेशन पर पहुंच जाए तो वो दोबारा अपनी ट्रेन चलाने में देर नहीं करते। इसलिए अपनी ट्रेन स्टेशन पर पहुंचाने के बाद भी जाहिद इसकी गर्दन पर फ्रेंड वाला काम करता रहा। जब बिल्किस ने देखा कि इसका भाई पर इसकी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा तो अपनी बेबसी के मारे इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। गुस्से में आते हुए इसने जाहिद को एक जोरदार धक्का मारा तो जाहिद के बल के इससे हाथ छूट गए और वो साइड पर गिर गया। जो ही जाहिद साइड पर गिरा, बिल्किस ने उठकर कमरे से जाने की बजाय एकदम से अपना नीचे वाला बांस नीचे कर दिया, बल्कि ऊपर वाले बांस के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। बिल्किस के समल से वो ना सिर्फ नीचे से बल्कि ऊपर से भी अपने कुदरती हुस्न में आ गई, बल्कि इस रोते हुए बोली कि भाई, मैं खुद ही अपने आप को तुम्हारे लिए पेश करती हूँ, आगे बढ़ो और अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लो। जाहिद ने अपनी बहन की आंखों में आंसू देखे तो छोटू मियाँ मुरझा कर बैठने लगा, जबकि जाहिद का पत्थर दिल एकदम से पिघल गया। जाहिद को अपने आप पर शर्म आने लगी और अपने ऊपर गुस्सा करते हुए जाहिद एकदम उठा और कमरे से बाहर निकल आया। जाहिद को इसकी बहन के आंसू ने मजबूर कर दिया। वो चाहते हुए भी कुछ न कर सका। अपने कमरे में लेटकर शायद अपनी और बिल्किस के बारे में सोचने लगा कि लाख कोशिश के बावजूद बिल्किस इसके साथ खेलने पर राजी नहीं हो रही, तो बेहतर है कि इसे इसके हाल पर छोड़ दिया जाए। और इसने ये तय कर लिया कि वो कभी गलती से भी इसके मुतालिक सोचेगा भी नहीं। भाई के कमरे से जाने के बाद बिल्किस काफी देर अपने बिस्तर पर अपने आंसू बहाती रही। फिर जब कुछ देर बाद इसने रोना बंद किया, बल्कि इसको खारिश महसूस हुई, बल्कि इसने भी बेइख्तियारी में अपने हाथ से नीचे खारिश करना चाही, तो बिल्किस इसके हाथ की उंगलियों पर जाहिद के घर से आया हुआ पानी लग गया। बिल्किस को जो ही एहसास हुआ कि इसका हाथ पानी से भर गया है तो वो फौरन उठी और नीचे वाले बांस को उतार कर फौरन दूर पड़ी टोकरी में फेंक दिया।
اس کے بعد بلقیس چلتی ہوئی باتھ روم میں گئی اور اپنے ہاتھ کو اچھی طرح سے دھو کر الماری سے دوسرا لباس نکال کر پہنا اور اپنے کمرے کے دروازے کو پھر سے لاک لگا کر بستر پر دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلی صبح بلقیس کے اٹھنے سے پہلے ہی زاہد اپنی نوکری پر جا چکا تھا۔ بلقیس بھی تیار ہوئی اور ناشتہ کر کے اپنے اسکول روانہ ہو گئی۔ بلقیس نے نیلوفر سے ناراضگی کے بعد سے نیلوفر والی اسکول وین میں جانا چھوڑ دیا تھا، اس لیے اسے اسکول پہنچ کر پتہ چلا کہ نیلوفر اسکول نہیں آئی۔ ادھر اپنے گھر میں چھٹی کر کے بیٹھی نیلوفر نے اپنے صبح سویرے کے کام نپٹا کر زاہد کو فون کال ملا دی۔ نیلوفر کو زاہد سے بات اور ملاقات کیے ہوئے کافی دن ہو چکے تھے، اس لیے آج وہ زاہد سے بات کر کے پتہ کرنا چاہتی تھی کہ اس سے اپنی بہن بلقیس کو حاصل کرنے میں کامیابی نصیب ہوئی ہے یا نہیں۔ اپنے پولیس اسٹیشن میں بیٹھے زاہد نے نیلوفر کا نمبر اپنے موبائل پر دیکھا تو فوراً فون اٹھا لیا۔ زاہد بولا، ہیلو نیلوفر، کیسی ہو؟ نیلوفر بولی، میں ٹھیک ہوں یار، تم سناؤ کیا چل رہا ہے؟ بس یار وہی روز کی روٹین۔ زاہد نیلوفر کو بوجھل آواز میں جواب دے رہا تھا۔ زاہد کے اس انداز میں بات کرنے سے نیلوفر سمجھ گئی کہ زاہد ابھی تک بلقیس کو حاصل نہیں کر پایا۔ اتنے افسردہ کیوں ہو؟ لگتا ہے بلقیس کے معاملے میں تمہاری دال نہیں گلی ابھی تک۔ نیلوفر نے زاہد سے پوچھا، بس یار کچھ ایسی بات سمجھو، زاہد نے جواب دیا، اور پھر نیلوفر کے اصرار پر ساری بات اسے تفصیل سے بیان کر دی۔ زاہد کی بات ختم ہوتے ہی نہیں نیلوفر نے زور کا کہکا لگایا اور انڈین فلم نکاح کے گانے دل کے ارماں آنسوں میں بہہ گئے، ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے کہ طنز کا ایک شعر بولا، چھوٹو میاں کے ارمان ہاتھ چلا کر بہہ گئے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔